वहाब सूरी। اور اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے سلسلے میں ایک جو موومنٹ چل رہی ہے پاکستان میں، اور ہم ایک عرصے سے اس موومنٹ کو لے کے چل رہے ہیں۔ عافیہ موومنٹ کے تحت آج یہاں پہ احتجاج ہم نے ارینج کیا ہے باقاعدہ، اور یہاں پر جو ہے دستخطی مہم ہے، پیچھے دستخطی مہم ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں یہاں پر، بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس آنا چاہیے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لانے کے لیے اس وقت میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے، جنہوں نے وعدے کیے، اور وعدے تو بہت کیے پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں، یو ٹرن ان کا بھی لے لیا اس معاملے میں بھی انہوں نے، اور جو وعدے کیے تھے وہ بھول گئے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے گرفت چھڑوا دیا، اور نہ جانے کتنے دشمنوں کو انہوں نے یہاں سے ملک سے رہا کر دیا، لیکن ڈاکٹر عافیہ کو وہ آج تک لے کے نہیں آ سکے۔ اور عافیہ موومنٹ سمیت تمام سول سوسائٹی اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے جدوجہد کریں گے، اس وقت تک جدوجہد کریں گے تب تک کہ ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لا نہیں سکتے۔ ڈاکٹر عافیہ پاکستان کی ایک آرزو ہے، لوگوں کی ایک عزت ہے، ایک عظمت کا نشان ہے، ایک وہ خوف ساری ہے امریکہ پہ کہ نہ جانے یہاں ڈاکٹر عافیہ آئے گی تو کیا ہو جائے گا، کون سے راز کھل جائیں گے، اور بات بھی دراصل یہی ہے کہ کچھ راز ہیں جو کہ وہ کھل جائیں گے، اس لیے ڈاکٹر عافیہ کو آنے نہیں چاہتے۔ لیکن میں بتاتا چلوں کہ 86 سال کی قید دی گئی ہے، یہ 86 سال قید کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر عافیہ پہ چرا تمام جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکے۔ جو جوری بیٹھی تھی، نہ وہ فنگر پرنٹس، نہ جو ہے وہ بندوق کی کھول، اور کسی قسم کے جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکے جرم، اور اس کے بعد بھی اس کو سزا دی گئی۔ تو ڈاکٹر عافیہ کے لیے آج مومنٹ ہے، آپ لوگ بھی ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز اٹھائیں، آپ بھی ڈاکٹر عافیہ کے لیے کام کریں، آپ بھی ڈاکٹر عافیہ کے لیے اس وقت تک کوشش کریں، آواز بلند کریں، اور خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں پہ پریشر ڈالیں کہ اصل کام کس نے کرنا ہے، یہ ہمارے حکمرانوں نے کرنا ہے، ان حکمرانوں نے کرنا ہے، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ تو دعا کریں کہ ڈاکٹر ہماری عافیہ، ہماری بہن واپس پاکستان آئے۔ میں موجود ہوں اس وقت عافیہ موومنٹ کے تحت ایک ایونٹ ہو رہا ہے دستخطی مہم میں، تو نوجوان ماشاءاللہ آج بڑے ایکٹیو ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ ذرا سا تعارف کرائیں اپنا، اور ساتھ ساتھ بتائیں کہ آج کیا ہو رہا ہے یہ۔ جی بتائیں۔ السلام علیکم، میں عافیہ موومنٹ کے لیے کام کرتا ہوں، پبلک لائسنس سیکریٹری ہوں، اور آج یہ ہماری سگنیچر کیمپین ہے 5 اسٹار چورنگی نارتھ ناظم آباد میں، اور یہ سگنیچر کیمپین کا دوسرا سلسلہ ہے۔ پہلی کیمپین 3 تلوار کے اوپر ہوئی تھی، اور یہ پبلک اویئرنیس کے لیے ہے تاکہ پبلک پریشر ڈیولپ ہو، جس طرح پہلے پبلک پریشر ڈیولپ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے 2 بچے قید سے رہائی ہوئی ان کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہی سلسلے کو ہم برقرار رکھیں، اور انشاءاللہ ایک دن ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی اسی پبلک پریشر کے نتیجے میں پاکستان واپس آئے۔ بہت شکریہ رانا ارشد صاحب، جو کہ اس وقت ہیومن رائٹس نیٹ ورک کی طرف سے مدعی کرتے رہے، اور پہلے بھی انہوں نے کافی اس میں جو ہے حصہ لیا ہے۔ تو ارشد صاحب بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پرزور احتجاج کرنے نکلے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور ڈاکٹر عافیہ آج تک اغیار کی قید میں ہے، اور ہمارے حکمران چین کی نیند سو رہے ہیں، ہم کیا مسلمان ہونے کے ناطے ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ ہم سب کام کرنے کے لیے احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ایک بہن کے لیے، ایک بیٹی کے لیے آواز نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جن کو امریکہ میں قید کیا گیا اور سراسر ظلم پہ مبنی ہے، ڈاکٹر عافیہ کیونکہ امریکہ میں رہیں پلی بڑی، اور میں جانتا ہوں، میں اس کیس کو ایک عرصے سے لڑ رہا ہوں، اور عافیہ کے لیے ہم لوگ رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن دراصل سلسلہ یہ ہے کہ وہ ایک دوہرے معیار کا شکار جو امریکہ ہے، وہ اس کا شکار ہے۔ بیسیکلی وہ اسلامک ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ جو ہے وہ بوسنیا کے لیے کام کرتی تھی، کشمیر کے لیے کام کرتی تھی، مختلف جگہ کام کرتی تھی، لیکن اس کو صرف اس لیے
کہ وہ ایک شک کی بنیاد پر اس کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے آج تک وہ قید میں. مزید آگے چلتے ہیں. بتائیے سر کیا آپ کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکیل شیخ بات کر رہا ہوں, اس پروگرام کا چیف آرگنائزر ہوں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی شہری ہے, ان کے بعد پاکستانی نیشنلٹی تھی. 2003 کے اندر ایک ڈکٹیٹر کے دور کے اندر, جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر اس کو یہاں سے گلشن اقبال سے کڈنیپ کیا جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے افغانستان اور پھر افغانستان سے امریکہ بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر ایک بے مقصد بے بنیاد جھوٹا مقدمہ چلایا جاتا ہے جس کے اوپر اس کو جس کو میں کالا قانون کہوں امریکہ کو تو شاید غلط نہ ہوگا, کیونکہ جو حقوق کا علمبردار کہتے ہیں اپنے آپ کو, انہوں نے اس جھوٹے مقدمے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی سزا سنائی, جو کہ سننے والوں کے لیے ایک حیران کن بات تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے آخر ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کے اوپر انہوں نے 86 سال کی سزا سنائی. اس پاکستان کے اندر جب 86 سال کی سزا کا جب یہاں پر پیغام آیا, حکم نامہ جاری ہوا, تو یہاں کے عوام میں ایک خلبلی مچی اور بے چینی پائی گئی اور پورے روڈوں کے اوپر کراچی شہر پورے پاکستان کے اندر لوگ نکلے اور شدید احتجاج برپا کیا اور وہ تحریک کا اس دن سے جو آغاز کیا الحمدللہ آج 12 سال کے تقریباً ہوگا اس بات کو اور یہ تحریک چل رہی ہے. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 3 بچوں معصوم بچوں کے ساتھ کڈنیپ کیا گیا تھا اور اس وقت کے سٹنگ منسٹر تھے اپنا رحمان ملک صاحب. اس شدید احتجاج کے بعد انہوں نے 2 بچوں کو بالکل ایک دم چھپ کر آئے دن کے بالکل 2 بجے 2:30 بجے کے دن, اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر ایسے فرار ہوئے جیسے کہ ان کو کوئی پکڑ کر یہاں پہ پکڑ لے گا, مارے گا, وہ چلے گئے. لیکن ان کراچی کی اس کوشش سے, لوگوں کی اس ایفرٹ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 بچے اس کے بازیاب ہوئے. ایک بچہ سلمان جو 6 مہینے کا تھا اس وقت, اس کا اب تک پتہ نہیں ہے. اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ تو یہ تحریک اس چلنے کی وجہ سے 2 بچے تو بازیاب ہو گئے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے جو فون پر کبھی رابطہ نہیں ہوا کرتا تھا الحمدللہ وہ بھی رابطہ بحال ہوا. تو آج پھر ایک بار ان کی آواز کو بند کیا گیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کوئی بات نہیں کرائی جا رہی اور جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی, جبکہ عافیہ صدیقی وہاں سے یہاں آنا چاہتی ہے. اور ہمارے پاکستانی حکمران اس بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کو بالکل بھی کوئی جو نہیں رنگ تھی. اور یہ تحریک جو ہم نے شروع کی تھی اس کی وجہ سے بھی یہ تھی کہ اس وقت کے عمران خان صاحب جو اس وقت حکومت میں نہیں تھے, انہوں نے ان کے گھر پر آ کر ان کی والدہ سے بہت وعدے کیے تھے کہ میں انشاءاللہ اگر حکومت میں آئے تو سب سے پہلا کام میرا یہی ہوگا. نواز شریف صاحب اس وقت کے سٹنگ منسٹر تھے, انہوں نے بھی آ کر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر صورت میں عافیہ صدیقی کو لے کر آئیں گے, جس کی بنیاد پر لوگوں نے اس تحریک کو تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا کہ شاید یہ پاکستانی حکمران کو شاید کوئی شرم آ گئی ہوگی. اور ہم اندر پہلے ایک اسٹیپ پہ بیٹھ جائیں, اس سے تھوڑا سا فون کر لیں انٹرویو, پھر واپس آتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آئیے, السلام علیکم, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ بڑے سرگرم ہیں ہمارے نوجوان ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ نے کس طرح کیا آپ آج کل عافیہ موومنٹ کے سلسلے میں چل رہی ہے؟ یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس جو ہے یہ صرف محض ناانصافی کا مقدمہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی قومی عزت غیرت حمیت کا مسئلہ ہے کہ مطلب ایک قوم کی بیٹی کو 18 سال سے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور بے گناہ, اور امریکہ اپنے بندے یہاں سے چھڑا کے لے کے چلے جاتا ہے, لیکن ہماری قوم کے حکمران جو ہیں وہ کسی صورت جاگنے کو تیار نہیں ہے. تو مطلب دنیا میں رسوا کر دیا ہے. عامل کانسی کے کیس میں US اٹارنی نے کہا تھا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو $1 کی اپنی مائیں بیچ دیں, اور ہم اور ہمارے حکمران اسے ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ کسی صورت ہم ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے کے لیے سرکاری طور پہ, حکومت کے طور پہ, عدلیہ, فوج, کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی. تو ہم اسی رہائی کے مطالبے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو فی الفور پاکستان واپس لایا جائے اور ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کیا جائے. دوستوں, آپ بھی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں, آواز بلند کریں, کیونکہ ڈاکٹر عافیہ ہماری قوم کی پہچان ہے, عزت ہے, آبرو ہے, اور ڈاکٹر عافیہ ہی وہ نشان ہے جو کہ عظمت کا نشان ہے. اس کو پاکستان واپس آنا چاہیے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس نہیں لائیں گے. جی ڈاکٹر عافیہ کے کیا چیز؟ میں پاکستان کا جنرل سیکرٹری ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عافیہ کو آزاد کرایا جائے, کیونکہ عافیہ کے گھر والے بہت پریشان ہیں, ہم خود بہت پریشان ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری بہن کو آزاد کرایا جائے, اور ہمارا یہی حکومت سے مطالبہ ہے کہ بہت دن ہو گئے, اب ان کو گھر والے بہت تکلیف میں ہیں, ان کی بہن بہت تکلیف میں ہے, ان کی والدہ بہت تکلیف میں ہے, ہم بہت تکلیف میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی ملنی چاہیے جو کہ ان کا حق ہے. حاجی شریف الدین. جی, اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی
आगे ज़रा। ये डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो आज अपने चैनल पे हम इनसे इस मुहिम के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू करेंगे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबको पता है कि ये नाम नहाद जाली अफ़गान जंग ख़त्म हो गई। अमेरिका ने शिकस्त भी तस्लीम कर ली और तमाम कैदियों की रिहाई का अंदिया भी दे दिया है। तो आखिर अब आफिया की रिहाई में क्या रुकावट है? आखिर आफिया अभी तक क्यों नहीं पाकिस्तान ने डिमांड की? रुकावट अमेरिका से नहीं है, पाकिस्तान से है। और इसलिए हम पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक दस्तखती मुहिम पूरे मुल्क में इंशाल्लाह चलाएंगे, हर बड़े चौराहों पे लगाएंगे, और अवाम अपना रेफरेंडम दे रही है कि जब जंग ख़त्म हो गई तो आफिया क्यों नहीं आ रही, और हुकूमत अगर नहीं ला सकती तो मुस्तहफी हो जाए। बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में दो ख़वातीन एक ऐसी अलामत हैं जो कि अज़म की और जद्दोजहद की पहचान है। उनमें एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है कि एक औरत किस तरह एक पहाड़ बन सकती है जुल्म के ख़िलाफ़, किस तरह झुक नहीं सकती उनके मफादात के लिए। और इसी तरह आज पाकिस्तान में डॉक्टर आफिया की बहन, जिसका नाम डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी है, जो कि इस मुहिम को लेकर चल रही है, आफिया मूवमेंट की मेरी और हम सब की रहनुमा है वो। हम उनकी क़यादत में इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं, और इंशाल्लाह उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि डॉक्टर आफिया हमारी बहन वापस नहीं आती है। तो ये भी निशानी है एक औरत की कि जिस तरह उसने आवाज़ नहीं बुलंद नहीं की, बल्कि लोगों को जमा किया हुआ है, लोग उसका साथ दे रहे हैं, सिर्फ एक नारी की वजह से, सिर्फ एक इज़्ज़त पाने की वजह से, सिर्फ अपनी बहन को वापस लाने की वजह से। कोई पैसा इसके पीछे नहीं है, कोई शोहरत इसके पीछे नहीं है, कोई और ऐसा मफाद नहीं है, सिर्फ एक मफाद है कि हमारी बहन मुस्लिम खातून है, वो वापस आए पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान में आना चाहिए। उसका कोई कसूर नहीं है, वो उसका कसूर ये है कि वो मुसलमान है। तो अमेरिका अपने ये दोहरा मेयार को ख़त्म करें। मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा इस हवाले से आप अहम कुछ गुफ्तगू करें डॉक्टर आफिया के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने शर्म का मकाम है कि अफ़गान जंग को ख़त्म हुए कई माह गुजर गए, अमेरिकी फ़ौजी वापस चले गए, कैदियों का तबादला हो गया, नई हुकूमत का क़याम अमल में आ गया, लेकिन पाकिस्तानी बेगुनाह बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अब भी कैद तन्हाई की सज़ा बर्दाश्त कर रही है। जितने बेशरम हमारे हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, शायद इसकी मिसाल पूरी दुनिया में ना मिले। छोटे से छोटे अफ्रीकी और गल्फ़ कंट्रीज़ ने भी अपने कैदियों को वहाँ से बुला लिया, लेकिन न जाने क्यों हमारी हुकूमत को बेपनाह मौक़े मिले। 5000 अमेरिकी फ़ौजियों को और इनके इंटेलिजेंस एजेंसी के कारिंदों को सेफ एग्ज़िट दी गई, पाकिस्तान लाया गया, यहाँ से कतर वगैरह रवाना किया गया। आफिया को तो क्या 100 आफिया को भी रिहा करवा सकते थे, लेकिन ये चाहते नहीं हैं, इन्हें खौफ है, इन्हें डर है। आफिया की वापसी में रुकावट अमेरिका नहीं, डॉक्टर आफिया की रुकावट में वापसी में रुकावट पाकिस्तानी हुकूमत है। बहुत शुक्रिया थे अल्ताफ़ शकूर साहब, जो कि साबिक़ एक स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, NLD के यूनियन के सदर भी रहे हैं, इस्लामी जदोजहद तलबा के भी एक रहनुमा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जद्दोजहद जारी रहेगी, और इंशाल्लाह यह जद्दोजहद उस तक जारी रहेगी जब तक कि हमारे लोग डॉक्टर आफिया को लेके वापस नहीं आ जाते।